بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ناول ہم سفر سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 22 میں خوش آمدید۔ دوستوں، میرے اس ناول کے لیے آپ کی پسندیدگی دیکھ کر میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو میرے ہر قصے سے واقف ہے نا، یا بھول گیا جاوید اس کی بات کہ میں نہیں سمجھ کر تھوڑا گھبرا گیا؟ اس لڑکی کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا جس کے ساتھ تو نے زبردستی کی تھی، لیکن پھر بھی میں نے تجھے اس کے لیے سزا دی، یاد آیا؟ یہاں تو سوال میری محبت کا ہے، سوچ کیا کروں گا اس بار؟ میرا ٹارگٹ تیرا پیر نہیں تیرا سر ہوگا جاوید، پہلی اور آخری بار بخش رہا ہوں، کیونکہ دوست پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دل نہیں دیتا، لیکن آج دوستی ختم ہوئی۔ اگلی بار ایسی حرکت کی تیرے سامنے وہ ساحر خان کھڑا ہوگا جو اپنا دل لاکر میں بند کر کے آتا ہے، سمجھا؟ جاوید کی زبان گنگ ہو گئی۔ کالج میں اس نے ایک لڑکی کو چھیڑا تھا جس پر ساحر نے بنا کوئی موقع دیے اس کے پیر پر گولی مار دی تھی۔ آج ساحر نے اسے یاد دلایا تو وہ گھبرا گیا۔ وہ اس کے کئی کارنامے دیکھ چکا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ ایک اور بات سن لے، میرا اس سے رشتہ رہے نہ رہے، جب تک زندہ ہوں اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، کہہ کر وہ بنا رکے باہر نکل گیا۔ جاوید کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے لگا تھا ساحر اب پہلے والا ساحر نہیں ہے جو ہر بات پر گن نکال لیتا تھا، لیکن آج اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر دو زانو بیٹھی اپنی ہتھیلیوں میں کچھ کھوج رہی تھی۔ ساری رات روتے ہوئے گزری تھی اور اب بھی وہ صبح سے یوں ہی بیٹھی وقفے وقفے سے آنسو بہا رہی تھی۔ دل اور دماغ کی جنگ نے اسے توڑ دیا تھا۔ وہ بس دل کی سننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی جاتی ہے بے عزتی نہیں۔ ساحر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، آنکھوں سے آنسو گر گر کر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ تمہارے آنسو میرے دل پر تیزاب کی طرح محسوس ہوتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ اس نے ہتھیلیوں سے دونوں گالوں کو رگڑ کر آنسو صاف کیے۔ ساحر کہاں ہو تم؟ مجھے پتا ہے تم ایسے نہیں، میں غلط تھی جو تم پر شک کیا، پلیز واپس آ جاؤ، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا، ہاتھ سے بالوں کو درست کر کے دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے عمران کھڑا تھا۔ ایشو، ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ کر بیڈ پر آ گئی۔ وہ جانتی تھی ساحر نے اسے بھیجا ہے، چاہے جو بھی ہو وہ اس کا خیال رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کر کے ڈریسنگ کی، اسے دوائی دی اور چلا گیا۔ عمران بھی اسے چھوڑنے باہر چلا گیا۔ عائشہ نے سائڈ ٹیبل سے وہ رومال اٹھا لیا جو وہ اس کے ماتھے پر باندھ کر گیا تھا اور ابھی ڈاکٹر نے نکالا تھا۔ وہ ہاتھ میں لیے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمران واپس آیا۔ ایشو، یہ تمہاری دوائی ہے، ٹائم سے لے لینا، میں چلتا ہوں۔ عمران اس سے نظریں ملائے بنا ہی بات کر رہا تھا، مطلب وہ خفا تھا۔ بھائی جان وہ کہاں ہیں؟ عمران نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی، لیکن کچھ بولا نہیں۔ تمہیں خاموشی سے باہر جانے لگا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا بھائی جان؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ تم نے جو اس کے ساتھ کیا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کیا؟ بنا مڑے ہی بولا تھا۔ نہیں بھائی جان، میں عائشہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ عمران نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، اس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، میں سب جانتا ہوں عائشہ۔ میں نے ہی اسے کہا تھا ایسا کرنے کو، تو وہ تو نہیں۔ وہ بتانا چاہتا تھا، کئی بار کوشش بھی کی، لیکن میں منع کرتا رہا۔ اسے صرف میرے کہنے کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اس نے علیشا کی بھی رضامندی لی اور اسے بھی یہی صحیح لگا۔ عائشہ بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں تمہیں کزن نہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں ایشو، مجھے لگتا تھا کہ ساحر اور تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل ٹھیک ہو، اس لیے چھوٹی سی بات کو لے کر تمہارا انکار کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے ایسا کیا۔ مجھے لگا تھا کچھ دن میں تم اسے سمجھ جاؤ گی، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے تو اس کی لائف پہلے سے زیادہ خراب کر دی۔ پہلے روتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا اسے کبھی، اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ جب بھائی جان میں اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن لفظوں نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ جو کسی کی اونچی آواز سننا پسند نہیں کرتا تھا، تم نے اسے کیا کچھ نہیں کہا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ یاد کر کے بتاؤ ایشو، اتنے وقت میں کون سی حرکت نہیں تھی جس سے تمہیں لگا ہو وہ تم سے بدلہ لے رہا ہے؟ وہ تو تمہارے لیے سب کچھ کر کے بھی چھپاتا ہے۔ مجھے یہاں بھیجا اس نے تمہیں دیکھنے، کیا غرض تھی اس میں؟ بھائی جان مجھے اس سے بات کرنی ہے، وہ جہاں بھی ہے اسے وہیں رہنے دو، وہ فی الحال تم سے دور رہے یہی صحیح ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ نہیں بھائی جان پلیز ایسا مت کہیے۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ عمران فوراً آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایشو، اس وقت تو
وہ تم سے نہیں ملے گا، کچھ وقت دو اسے سنبھلنے کو۔ اس وقت وہ تم سے بہت ناراض ہے، کچھ نہیں سنے گا، بات اور بڑھ جائے گی۔ نہیں، آپ بس میری بات کروا دو، میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ اس نے عمران کا ہاتھ تھام کر التجا کی۔ اوکے، میں بات کروں گا، تم رونا بند کرو اور دوائی لے کر آرام کرو، میں کل صبح آتا ہوں۔ اوکے، عمران اسے دلاسا دے کر باہر آ گیا۔ وہ دوائی لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ دونوں کافی دور آ گئے تھے، لیکن وہ اب بھی خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میرے بھائی، اب بول بھی دے، کیا شہر کے باہر لے جائے گا؟ عمران اب تک کتنی بار پوچھ چکا تھا، لیکن وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کہیں پہلے ہی کوئی سیکرٹ شادی وادی تو نہیں کی ہوئی ہے نا؟ عمران نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ زیادہ واہیات باتیں کی نا تو آج میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، میں آلریڈی بہت پریشان ہوں۔ وہ دونوں کافی دور آ گئے تھے، لیکن وہ اب بھی خاموشی سے سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میرے بھائی، اب بول بھی دے۔ اس نے گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے باہر پارکنگ میں روکی، جو شہر سے کچھ دوری پر ایک خوبصورت جگہ بنا ہوا تھا۔ دونوں اندر آ کر ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ساحر شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگا۔ عمران نے ویٹر کو کافی کا آرڈر دیا اور ساحر کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ ساحر، کیا پریشانی ہے؟ شادی کی خوشی میں پاگل تو نہیں ہو گئے نا؟ ساحر نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچنے لگا۔ میں نے تو یہ بتایا تھا نا ایک لڑکی کے بارے میں، وہ ایکسیڈنٹ والی۔ اس نے بات شروع کی۔ ہاں، وہ مس طوفان، جو تجھے ساحر خان نہیں لوفر خان سمجھتی ہے، کیا ہوا اسے؟ عمران نے خود اسے مس طوفان کا خطاب دیا تھا۔ اسے میں نے 2 دن پہلے دیکھا پارک میں دادی کے ساتھ۔ ویٹر نے ان کے آگے کافی رکھی۔ دادی سے شکایت کی اس نے عمران نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، وہ دادو کو پہلے سے جانتی ہے۔ میں جان بوجھ کر سامنے نہیں گیا کہ کہیں میری وجہ سے وہ دادی سے بات کرنا بند نہ کر دے۔ مجھے پہلے سے ڈاؤٹ تھا کہ دادی اسے پسند کرتی ہیں، لیکن آج انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ میری شادی اس سے کروانا چاہتی ہیں۔ لیکن 1 منٹ، تو نے تو کہا تھا کہ دادی نے تیرے لیے عائشہ کو پسند کیا ہے؟ عمران نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ وہی ہے، وہ مجھے جانتی نہیں ہے، دادی کو جانتی ہے، دادی اسے جانتی ہے، میں اسے رک کر تو کیا بول رہا ہے؟ وہ جانتی نہیں ہے، جانتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف صاف بتانا۔ عمران بیزاری سے بولا۔ دیکھ، جس لڑکی سے میرا جھگڑا ہوا ہے اور جسے دادی نے میرے لیے پسند کیا ہے، وہ وہی ہے۔ وہ ٹھکتے ہوئے بولا۔ وہی کون؟ عمران اب بھی حیران و پریشان۔ وہ تیری کزن، وہ عائشہ کا نام نہیں لے رہا تھا۔ عائشہ؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہی عائشہ، مطلب اس دن عائشہ تھی جو تیرے آفس آئی تھی اور تو نے اسے ڈانٹا تھا، مطلب مس طوفان عائشہ ہے؟ عمران کی حیرت اور بڑھ گئی۔ ہاں، عمران شاک ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ دادی جسے چاہتی ہیں وہ تیری سالی ہے، یہ تو پتہ تھا، لیکن وہ وہی لڑکی ہے، یہ مجھے 2 دن پہلے ہی پتہ چلا، اور اب دادی نے کہا ہے کہ وہ اس سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے وہ ہرگز نہیں مانے گی، آلریڈی سمجھتی ہے کہ میں اسے فالو کر رہا ہوں، اسے بھی میری سازش ہی سمجھے گی۔ 1 سیکنڈ، عمران کافی کمک رکھ کر پورا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تو یہ بتا، کیا تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ ایک پل کو رکا۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا بات ہے؟ جس نے بیچ سڑک پر تجھے لوفر خان بنایا، اس سے شادی کرنے میں تجھے کوئی پرابلم نہیں ہے؟ آئی کانٹ بلیو دیٹ۔ عمران دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولا۔ ارے یار، میری اس سے کوئی دشمنی تھوڑے ہی ہے، چھوٹا موٹا جھگڑا ہے، ویسے بھی میں صرف دادی کی وجہ سے یہ سوچ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ عمران اس کی بات گول کر کے بولا۔ شٹ اپ، کوئی لو نہیں ہے، کچھ بکواس مت کر، وہ صرف دادی کی چوائس ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس لیے اس کی اتنی بدتمیزیوں کو اگنور کر رہا ہے، اور نہ تو کسی کے باپ کی سننے والوں میں سے نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تو جان بوجھ کر مجھ سے چھپا رہا ہے۔ عمران اسے شک بھری نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں صرف دادی کا سوچ رہا ہوں۔ اس نے صفائی دی۔ مطلب وہ تجھے پسند نہیں ہے؟ بول۔ اس نے تجھے پر زور دیا۔ پسند ہے، وہ دھیمے سے انداز میں بولا۔ دیکھا، مجھے معلوم تھا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ پسند ہے مطلب ٹھیک ہے، بری نہیں ہے۔ ہاں، اس نے تجھے گنڈا موالی کہا، گدھا، اسٹوپڈ، اندھا کہا، لیکن بری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارے مان لے نا، لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہے، عمران نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ یار، تو بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو تجھ سے بات کرنے کا سوچا، چھوڑ۔ وہ خفا ہو کر جانے لگا۔ عمران نے زبردستی واپس بٹھایا۔ اوکے، سوری۔ تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ تیرا دماغ خراب ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے، میں اس سے کہوں گا السلام علیکم عائشہ جی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہے گی تھینک یو سو مچ، میں تو کب سے آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ آپ آ کر مجھے پرپوز کریں اور میں ہاں کہوں، اس نے غصے سے کہا۔ بدلے میں عمران نے کہکا لگایا۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔
وہ دوبارہ اٹھنے لگا لیکن عمران نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ وہ کہاں جانتی ہے کہ اس کی شادی تجھ سے ہو رہی ہے، دیکھ تو شادی سے پہلے اس سے مت مل، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا تو انکار کیسے کرے گی۔ عمران ہنسی روک کر بولا، تو پاگل ہے کیا؟ تیرا مطلب ہے دھوکے سے شادی کروں؟ وہ حیران ہو کر بولا، میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں، ورنہ تھوڑی سی کم عقل ہے۔ عمران بولا، وہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ بیچ میں بولا، ایگزیکٹلی، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ پہلے ہی شادی کے نام سے چڑھتی ہے، اگر پتہ چلا کہ تو ساحر خان ہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگائے گی انکار کرنے میں، اور پھر دادی کو کتنا دکھ ہوگا اور تجھے بھی۔ وہ نیچے نظریں جمائے اسے سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اسے غصے سے دیکھا، مطلب دادی کو دکھ ہوگا تو تجھے بھی ہوگا نا؟ اس نے بات بدل دی، نہیں یہ غلط ہے، جو بھی ہو ایسا دھوکہ دینا صحیح نہیں ہے، جبکہ مجھے اچھے سے معلوم ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتی اور اس کی مرضی کے خلاف اس سے سچ چھپا کر شادی کرنا سراسر زیادتی۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی کبھی اپنا شرافت کا کاسٹیوم اتار کر سائڈ میں رکھ دیا کر، دادی کا سوچ اور بیچارے اپنے دل کا سوچ۔ آخری بات پھر سے شرارت سے کہی، جس پر ساحر نے سامنے رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا۔ آئندہ میرے دل کی سوچنے سے پہلے اپنے سر کی سوچ لینا، مزید بکواس کی تو گلاس مار کر سر پھوڑ دوں گا۔ عمران نے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا، اس کی ٹی شرٹ بھی بھیگ گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں، تجھ سے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پھر سے اٹھا، عمران نے اس کا ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے رک نا یار، ایک تو تو محبوبہ کی طرح ہر بات پر بھاگنے لگتا ہے، اب سیریسلی بات کرتے ہیں، دیکھو ایک یہی سولوشن ہے، اور ادروائز دادی کو منع کر دے۔ وہ خاموش رہا، ساحر وہ ابھی تجھے غلط سمجھتی ہے، ہرگز نہیں مانے گی، لیکن وہ دل کی بہت اچھی ہے، ایک بار تجھے سمجھ گئی نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جب شادی کے بعد اسے پتہ چلے گا یہ میں ہوں تو کیا وہ یہ نہیں کہے گی کہ اسے میرے ساتھ نہیں رہنا؟ تب کیا ہوگا؟ ساحر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو نیگیٹو مت سوچ، چاہے لاکھ غصے والی ہے لیکن رشتوں کی قدر ہے، اس سے کچھ غلط نہیں ہوگا، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی تو دادی ہے نا، وہ دادی کو کبھی ہرٹ نہیں کرے گی۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں پر مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا۔ وہ دھیرے سے بولا، بس کچھ وقت کی بات ہے، ایک بار وہ تجھ سے امپریس ہو گئی نا تو اسے سچ بتا دینا، تو اس کے بھائی اور ابو کو بتا دے، وہ مان گئے تو ٹھیک ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، پاگل، یہ انہیں بتانے والی بات ہے کیا؟ اور میں بھی تو اس کا بھائی ہی ہوں نا۔ تو کزن ہے، سگا بھائی نہیں ہے، اس نے یاد دلایا۔ تو علیشا، وہ تو سگی بہن ہے نا، اسے بتاتے ہیں، اور آگے کچھ ہوا بھی تو علیشا اسے سمجھا لے گی، یہ بھی ٹھیک بات ہے، بات کر کے دیکھ لے، لیکن زیادہ کی الٹی سیدھی باتیں مت لگانا۔ اس نے انگلی دکھا کر وارننگ دی۔ عمران اس کا مطلب سمجھ کر مسکرا دیا اور زبان دانتوں میں دبائے دونوں ہاتھ کان کو لگا کر توبہ کی۔ وہ کب سے بالکنی میں بیٹھی عمران کی بتائی گئی باتیں سوچ رہی تھی، وہ ہر پل تڑپ کر گزار رہی تھی۔ وہ نہ واپس آنا چاہتا تھا، نہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ ڈپریشن میں جا رہی تھی۔ عمران روز صبح آتا تھا اور وہ نئی امید سے ساحر کا پوچھتی، بدلے میں بے بسی سے اسے دلاسا دے کر لوٹ جاتا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عمران نے علیشا کو بھی سب بتا دیا تھا اور وہ بھی اس سے ملنے آئی تھی، اس کی کئی ساری غلط فہمیاں دور کرنے اور اس کے درد بانٹنے۔ ایک کے بعد ایک کئی باتیں اسے پتہ چلیں جس سے وہ اندر تک ندامت محسوس کرنے لگی۔ ساحر نے نکاح سے پہلے بھی اسے بتانے کے لیے فون کیا تھا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا کیونکہ وہ فون گھر پر بھول آئی تھی۔ ریسٹورانٹ میں لڑکوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس لیے ساحر نے وہاں ایک گارڈ لگا دیا تھا اس کی حفاظت کی خاطر۔ جاوید کی اصلیت بھی عمران نے اسے بتا دی تھی۔ اسے جاوید سے زیادہ خود سے نفرت ہو رہی تھی کہ اس نے ساحر پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا اور وہ دور چلا گیا تھا، تو اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب کہ وہ ایسا ناراض ہوا تھا کہ کسی صورت ماننے کو راضی نہیں تھا۔ وہ لندن چلا گیا تھا۔ عمران اسے روز فون کر کے عائشہ کی حالت بتاتا اور وہ واپس آنے کی گزارش کرتا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خود کو کام میں اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ عائشہ کے بارے میں سوچنے کو وقت ہی نہ ملے۔ وہ ہر وقت اپنے اللہ سے رو رو کر دعا کر رہی تھی، اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی، کوئی نہیں تھا اس کے پاس، اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی تھی۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ کچھ دن کے لیے اپنے امی ابو کے گھر چلی جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا زیادہ وقت دادی کے روم میں ہی گزرتا تھا، وہ ان کی بھی تو گناہ گار تھی اور اب اپنے گناہ کی سزا بھی کاٹ رہی تھی۔ جاری ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک لازمی کیجیے گا۔ دوستو میرا ناول ہم سفر سیزن 2 اپنے اختتامی مراحل کو پہنچنے والا ہے، بس اس کی 2 ایپیسوڈ ہی رہ گئی ہیں۔